اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ علامہ محمد اقبال اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو مسلمانوں کی ساری تاریخ شاعری میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی سوچ بہت چھوٹی ہے کہ وہ عظیم کارنامے جو گزشتہ مسلمانوں نے سر انجام دیے تھے، موجودہ دور کے مسلمان اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ علامہ اقبال قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان غیرت مند اور شجاع تھے، فقر کی صفات سے مزین تھے، ان کے نزدیک دنیاوی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہی لے لیں کہ دنیا کے عظیم حکمران ہونے کے باوجود ان کے کپڑے میں کئی کی پیوند لگے ہوتے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران حضرت عمر کے نام سے کانپتے تھے، لیکن جب وہ سفر شام کے لیے نکلے تو ایک اونٹ کے سوا کچھ ساتھ نہ تھا، اور ہر طرف یہ غل مچا تھا کہ مرکز عالم جنبش میں آ گیا ہے۔ عرب کے صحرا نشینوں نے لات و منات کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور دنیا پر رحمت کی گھٹا بن کر چھا گئے۔ ان کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا، ان کی تہذیب و تمدن نے دنیا سے فساد، بدنیتی، منافقت اور کفر و الحاد کے درخت کی جڑیں کاٹ دیں اور اپنے خون سے باغ دنیا میں امن و صلح کے نخل کی آبیاری کی۔ آج بھی دنیا کے تاریخ دان حیران ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یوں کیسے ہو گیا؟ عرب کے گھوڑوں کی رفتار اتنی غیر معمولی کیوں تھی، اور قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا کیوں سکھا دیا؟ سچ یہ ہے کہ قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کو تاروں کی چمک عطا کی، انہیں دنیا کے تاریک ترین گوشوں میں بکھیر دیا تاکہ وہاں بھی روشنی بکھیر سکیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو ایک حقیقی مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنے اسلاف کے کارناموں کا نقشہ الفاظ میں کھینچ سکتا ہوں، لیکن وہ منظر موجودہ دور کے مسلمان کی سوچ سے اس قدر بلند تر اور بڑھ کر ہے کہ تو اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے گا۔ آج کے دور میں مسلم امہ زندگی کے ہر شعبے میں زوال اور پستی کی گہرائیوں میں ڈوب چکی ہے، اور اس کے افراد اپنی قوم کے شاندار ماضی کے تصور سے ہی حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے اور مشکل سے ہی اس پر یقین کریں گے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تمہارا کوئی تعلق اپنے آباء و اجداد سے نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہارے اندر کوئی بھی ایسی صفات نہیں ہے جو ماضی کے مسلمانوں میں تھی۔ تو محض باتیں کرتا ہے، وہ عمل کرتے تھے۔ تو ایک جگہ رکا رہتا ہے، وہ ہر لمحے نئی سے نئی منزلوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ تیرے قول و فعل میں تضاد ہے، مگر وہ جو کہتے تھے کرتے بھی تھے۔ اقبال اس شعر میں آج کے دور کی زوال پذیر مسلمان قوم کا موازنہ اس کے آباء و اجداد سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارا تقابل کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تم میں اور ان میں کوئی مشترک خصوصیت ہی نہیں، اس لیے کہ تو محض باتیں کرتا ہے جبکہ ان کی توجہ عمل پر مرکوز تھی۔ علامہ اقبال اپنے افکار میں سب سے زیادہ زور عمل پر دیتے ہیں۔ وہ عمل اور حرکت کے شاعر ہیں۔ اقبال کے نزدیک زندگی اور حرکت لازم و ملزوم ہے۔ زندگی حرکت ہے تو جمود موت، جہاں حرکت ختم ہو جاتی ہے وہاں موت کا جمود اور سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی شے ساکت و جامد نہیں بلکہ حرکت میں ہے۔ اقبال کے نزدیک صرف وہی افراد اور قومیں زندہ رہتی ہیں جو مسلسل میدان عمل میں رہتی ہیں۔ جو افراد اور قومیں کوشش، کشمکش اور عمل کو ترک کر دیتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ چنانچہ ہر قوم کو ترقی کے لیے اپنے مقاصد متعین کرنے چاہیے اور پھر ان کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد اور عمل کرنا چاہیے۔ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں پر
فکر و عمل کی اہمیت واضح کی ہے تاکہ ان میں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ وہ پہلے اپنی منزل کا تعین اور پھر اسے پانے کے لیے اپنے اندر عمل کی قوت پیدا کریں۔ لیکن اقبال افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان قوم اب بے عمل ہو چکی ہے۔ اس قوم کے لوگ کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں۔ ان کی قوت عمل اور قوت فکر پر جمود طاری ہو گیا ہے اور وہ دوسری اقوام کی اندھا دھند تقلید کو ہی اپنی ترقی خیال کرتے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ ان کو اس بات پر افسوس ہے کہ ہم اس وراثت کی حفاظت نہیں کر پائے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی تھی، یعنی ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، جن پر ہم عمل کرتے ہوئے آسمان کی بلندی تک پہنچ گئے تھے، اس وراثت کو گنوا دینے کی وجہ سے ہم زمین کی پستیوں میں گر چکے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے زوال کا سبب اس امر کو قرار دیا ہے کہ آج کے مسلمان میں اس کے آباء و اجداد کی خوبیاں نہیں پائی جاتی اور وہ انہیں بھلا چکا ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و سربلندی کے لیے بتوں کو توڑا کرتے تھے۔ آج کے مسلمان بتوں کو توڑنے کی بجائے بت فروشی کا شکار ہے۔ کل کا مسلمان خدائے واحد کا دیوانہ تھا، آج کا مسلمان دنیاوی خداؤں کی پرستش کر رہا ہے۔ ماضی کے مسلمان سراپا عمل تھے لیکن آج کے مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، وہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن کو ماننے والے ایک جسد واحد کی طرح آپس میں متحد تھے، لیکن آج کے دور میں مسلمان مختلف فرقوں اور ذاتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ عمراء دولت کے نشے میں اللہ اور اس کے احکام سے غفلت برتنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، جس سے وہ آسمان کی بلندیوں سے زوال کی پستیوں میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ جس بیٹے کو باپ کا علم نہ آتا ہو، اپنے باپ جیسی صلاحیتیں نہ رکھتا ہو، اسے اپنے باپ کی میراث کا حقدار نہیں کہا جا سکتا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ مسلمانوں سے دنیا کی حکومت چھن گئی ہے، کیونکہ یہ تو ایک عارضی چیز ہے۔ اقتدار کبھی ایک شخص کے پاس ہوتا ہے تو کبھی دوسرے شخص کے پاس۔ اقبال کو دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے روایت و قوانین کو کھو دیا ہے اور مذہبی اصولوں سے انحراف کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سکہ آدھی سے زیادہ دنیا میں چل رہا تھا اور مسلمان حکمرانوں نے اہل دنیا کو جہاں آرائی اور جہاں بازی کے مسلمہ اصول سمجھائے۔ سپین میں مسلمانوں نے قریب 800 برس تک حکومت کی اور مسلمانوں کے استحکام کی گواہی آج بھی قرطبہ اور الحمرہ سے مل سکتی ہے۔ علاوہ ازیں سمرقند اور بخارا میں مسلمانوں نے اپنی تہذیب کے جھنڈے گاڑے۔ مسلمان خلفاء یہ برداشت ہی نہ کر سکتے تھے کہ غیر اسلامی طاقتیں اپنی ریشہ دوانیاں جاری رکھی۔ وہ کفر کی سرکوبی کے لیے ایک پل میں پہنچ جاتے اور بے دینی کی عمارت کو تہس نہس کر دیتے۔ محمد بن قاسم بر صغیر میں داخل ہوا اور پھر مسلمانوں نے قریب 1000 سال تک حکمرانی کی۔ دنیا کے بہت سے ایسے خطے ہیں جہاں کبھی مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا مگر وہاں آج وہ محکوم و مجبور ہیں۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کے تساہل اور مذہب سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو قوم راہ راست سے ہٹ کر تساہل پسندی اور عیش کوشی کو شعار بنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کی حاکمیت چھین لیتا ہے۔ مزید برآں دنیا نشیب و فراز کا مجموعہ ہے اور وہ جو زوال آتے رہتے ہیں اگرچہ عارضی ہوتے ہیں۔ اس شعر میں کیا رونا کے الفاظ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کو
دنیا کے جانے کا بھی غم ہے، لیکن وہ اس غم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور امارت عارضی چیز ہے، کبھی یہ شرف کسی کو حاصل ہوتا ہے اور کبھی کسی کو، اور زمانے کے اس دستور سے کسی کو انکار نہیں، بلکہ اس سے زیادہ دکھ مسلمانوں کا اپنی روایت و قوانین کھو دینے کا ہے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان قوم تعلیمی ورثے کی بھی حفاظت نہیں کر پائی۔ ان کو اس بات کا بہت دکھ ہے کہ جن اصولوں پر عمل کر کے یورپ ترقی کر رہا ہے، دراصل وہ مسلمانوں کی تعلیم و تحقیق ہے۔ علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک یورپ میں رہے اور انہوں نے بیرسٹری میں پی ایچ ڈی کی۔ یورپ میں قیام کے دوران انہوں نے دیکھا کہ یورپ مسلمانوں کی تحقیقات کے سبب ترقی کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اقبال کو اس بات کا رنج ہے کہ علوم و فنون پر ہمارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں اہل یورپ اپنی لائبریریوں میں لے گئے ہیں اور آج ہمارے بزرگوں کی کتب پڑھ کر نئی نئی ایجادات اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں۔ مسلمان عالموں کی لکھی ہوئی کتابیں آج یورپ کے کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، لیکن اس بات میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی پوری تاریخ بھی پوشیدہ ہے۔ اگر ٹیپو سلطان اپنوں کی غداری کی بھینٹ نہ چڑھتا تو اس کا نادر کتب خانہ انگریزوں کے قبضے میں نہ آتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان علماء اور سائنسدانوں نے ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیے کہ صفحہ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے بزرگوں کے علمی کارنامے جنہیں پڑھ کر آج بھی اہل یورپ حیران ہیں۔ یورپ کے دانشوروں نے البیرونی کی کتب سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ابو القاسم زہراوی عظیم مسلمان سائنسدان تھا اور فن جراحت میں آج تک اس کا ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس کی کتاب التصریف آج بھی انگریزوں کی لائبریری میں موجود ہے اور یہ محنت ہمارے بزرگوں کی تھی، مگر اس سے فائدہ اغیار نے اٹھایا۔ اقبال کو افسوس ہے کہ علم و حکمت کے انمول موتی جو ہماری میراث تھی، ہم اس کا تحفظ ہی نہ کر سکے اور اس خزانے کو اغیار لے گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوا۔